کچھ لوگ کم کمائی میں بھی سکون میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ بہت پیسہ ہونے کے باوجود پریشان رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں سکون قلب شامل ہے، رزق میں صحت، حلال کمائی، اچھے لوگ اور دل کا اطمینان بھی شامل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کی کچھ اچھی عادتیں بھی رزق کو بڑھا دیتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے ویورز؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان ہیبٹس کی جو قرآن اور سنت کی روشنی میں رزق میں برکت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ اختیار کرنا یعنی ہر اس چیز سے، ہر اس کام سے بچنا جو آپ کو اور اللہ کے تعلق کو کمزور کرے، پھر چاہے وہ جھوٹ ہو، چھوٹا سا جھوٹ، کسی کی غیبت، کسی کا دل دکھانا، حرام کمائی، لوگوں کا حق مارنا، ان سب چیزوں سے بچنا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا راز آپ کو معلوم ہے تو اسے لوگوں تک نہ پھیلاؤ، اس کو مت بتاؤ اس کا راز لوگوں کو۔ اگر آپ اس طرح کریں گے، آپ نہیں بتائیں گے لوگوں کو، تو اللہ آپ کے رزق میں ایک عجیب سی برکت ڈال دے گا۔ پھر اگر آپ نے کسی کا راز رکھا ہے تو اللہ بھی کل کو آپ کا راز رکھے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے نماز کی پابندی۔ جیسے ہی اذان ہوئی، آپ نے اپنے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے وقت پر نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کے برتن دھونے والے ہیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہونے والے ہیں، صفائی ہونے والی ہے، آپ نے اپنا کیبنٹ صحیح کرنا ہے۔ آپ کا نفس آپ کو کہے گا کہ بس تھوڑا سا کام ہے، چھوٹا سا ہے، 5 منٹ کا کر لو، پہلے یہ کر لیتی ہوں، بعد میں نماز کر لوں گی۔ لیکن پھر ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب وہ ایک کام اپنا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اور کوئی کام یاد آ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں، آپ کا نفس کہتا ہے کہ یہ والا کام کر لو، اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹائم گزرتا جاتا ہے اور آپ کی نماز جو ہے اس کا وقت کم رہ جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ وقت پر نماز ادا کریں۔ ہم نے دنیا کے کاموں کو اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ بنا لیا ہے۔ جب نماز کو پریورٹی دیں گے تو اس سے ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں اور ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے استغفار۔ استغفار کی عادت ڈالیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تھا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ کیونکہ استغفار سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آج کل ہر بندہ انگزائٹی کا شکار ہے، ہر وقت کسی نہ کسی دنیاوی ٹینشن میں رہتا ہے، اس کا دل بھاری رہتا ہے۔ کبھی کبھی ریزن صرف دنیا نہیں ہوتی، انسان کے اندر کے گناہ جو ہیں اس سے بھی دل بجھ جاتا ہے، دل بھاری فیل ہوتا ہے۔ اس لیے روزانہ استغفار کی ایک تسبیح ضرور نکالیں، لیکن دل سے پڑھیں، دل میں عاجزی پیدا کر کے پڑھیں۔ کیونکہ آج کل میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ تسبیح کوئی بھی ادا کر پڑھ رہے ہیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں، یا آپ کسی بھی قسم کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ دل میں عاجزی، دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کر کے پھر آپ استغفار کریں۔ آپ دل میں عاجزی پیدا کر کے استغفر اللہ کریں۔ آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے، اپنے دل سے، آپ عاجزی میں ادا کریں۔ چوتھے نمبر پہ ہے شکر گزار بنیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور دوں گا۔ ہم لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اس کی ویلیو کو ہم بھول جاتے ہیں۔ رات کو اگر آپ بغیر دوائیوں کے سوتے ہیں نا اور صبح اٹھ کے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور آپ بالکل صحیح فریش اٹھتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھوں لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوکس اپنا اس چیز پہ رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس صحت ہے، اچھی صحت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کے پاس والدین ہیں، آپ کو وقت پہ کھانا بھی مل رہا ہے، آپ کو رزق مل رہا ہے، بھوکے نہیں سو رہے۔ اپنی ہر نماز میں آپ اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کریں۔
جب آپ کو یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ ہر روز 2 شکرانے کے نفل پڑھ لیں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ 5ویں نمبر پہ ہے صدقہ۔ کچھ لوگ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو صدقہ ہے وہ صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں اچھی پیاری سی اسمائل دے دیں کسی کو، آپ کوئی آپ کے پاس بہن بیٹھی ہے، آپ کہیں اکثر ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ اکثر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کی کسی پہ نظر پڑ گئی ہے تو آپ اس کو اسمائل دے دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کو دعا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو بندہ لوگوں کی مدد کرتا ہے نا، اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ کسی اپاہج کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں یا چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو یقین کریں آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ کوئی اپاہج ہے، وہ سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو سڑک پار کروا دیں، اس سے نہیں ہو رہی۔ کوئی جانور ہے، شدید گرمی ہے، آپ اس کو پانی پلا دیں۔ راستے سے کسی چھوٹی چیز کو ہٹا دیں، کوئی چھوٹا پتھر ہے جو آنے جانے میں لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، آپ اس پتھر کو ہٹا دیں۔ آپ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیں، آپ اس کو پیار سے سہلائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ بھی صدقہ کا باعث بنتی ہیں، جن کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اللہ پاک آپ کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ 6 نمبر پہ ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ آج کل بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہیں، اس حد تک ہے کہ بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے، پھر انا آ جاتی ہے بیچ میں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں اضافہ ہو، برکت ہو، تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اب ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں بغض ہے، تکبر ہے، کدورت بھری ہوئی ہے کسی بھی رشتے سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کے کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ، کسی بہن بھائی، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو آپ اپنے دل میں اس کے لیے نفرت یا کدورت نہ رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی تکبر، تھوڑا سا بھی بغض یا نفرت ہے نا، تو وہاں برکت نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں۔ یہ چیزیں برکت کو روک لیتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جہاں پاسبل ہو آپ اپنے دل کو کوشش کریں کہ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ 7ویں نمبر پہ ہے حلال کمائی۔ آج کل لوگوں کو یہ ہے کہ کوئی جلدی سے کمائی آ جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کمائی آئے، کوئی ایسا ذریعہ بنے کہ ہمیں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کمائی آئے، لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی، چاہے وہ جھوٹ سے ہے، چاہے فراڈ سے ہے، چاہے جھوٹے وعدوں سے پیسہ کما رہے ہیں۔ آج کل اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں، ایسے لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود ڈپریسڈ ہوتے ہیں، انہیں اپنے دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ حلال میں برکت ہے، حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ جب برکت نہیں ہوگی، کمائی میں بھی برکت نہیں ہوگی، تو آپ کے دل میں بھی برکت نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی برکت نہیں ہوگی، آپ کے دلوں کو سکون بھی نہیں ملے گا۔ 8ویں نمبر پہ ہے جلدی اٹھنا۔ صبح کے وقت جلدی اٹھنا، فجر کے وقت میں بہت برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں نا، ان کا سارا دن لیزی گزرتا ہے، لیکن جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں وہ نہ صرف فزیکلی اور مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں بلکہ ان کا سارا دن پروڈکٹیوٹی اور سکون میں گزرتا ہے۔ آپ اپنے آپ میں آزما کے دیکھ لیں، ہم اکثر جب دیر سے اٹھتے ہیں تو ہمارا سارا دن جیسے بے سکون میں گزرتا ہے، کبھی ہم کدھر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی کدھر ہیں، کام نہیں جلدی ہو رہے، باڈی جیسے بے سکون محسوس ہوتی ہے، کچھ کام نہیں ہو پاتا، لیزینس رہتی ہے سارا دن۔ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ سے صرف پیسہ نہ مانگے، اللہ سے برکت مانگے، حلال رزق مانگے، سکون مانگے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا ہدایت دینا بھی رزق ہے، بس اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹس میں لکھیں کہ اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔